دھرم پریورتن کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو آپ دھوکے سے کہ یہ کہہ کے کہ صاحب آؤ ایک دھرم کا پروگرام ہے اس میں آ جاؤ، دھوکہ دے کے بلانا، پھر کہہ دینا کہ سب ہندو ہو گئے، یا یہ کہنا کہ صاحب اگر تم اپنا مذہب بدل دو گے تمہارا راشن کارڈ بنوا دیں گے، آدھار کارڈ بنوا دیں گے، تمہیں نوکری دلوا دیں گے، پیسہ دلا دیں گے. یہ تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات ہے. کانسٹیٹیوشن میں آدمی کو یہ رائٹ تو دیا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ آدمی اپنا کوئی دھرم بدلنا چاہے اپنی مرضی سے بدل سکتا ہے، لیکن اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آپ زور زبردستی سے یا ڈرا دھمکا کے یا لالچ دے کے کہیں کہ صاحب تم اپنا مذہب بدل لو. اس وقت جو واقعہ ہو وہ یہی ہے. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی پروگرام ہو رہا ہے، دھارمک پروگرام ہے، تم چلو وہاں بیٹھو ٹوپیاں وپیاں لگا کے اور اس میں بیٹھو گے. وہ بھی ہو، ان کو کچھ معلوم بھی نہیں تھا، سیدھے سادھے لوگ تھے. ہون ہو رہا ہے، چاہو بیٹھو، ٹوپیاں وپیاں لگا کے آ جانا، برقعے پہن کے آ جانا عورتیں. وہ چلے گئے، بعد میں انہوں نے کہا یہ سب ہندو ہو گئے. تو یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات ہے. اس لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ راستہ کھل گیا تو ظاہر ہے کہ طاقت کے زور پر، پیسے کے زور پر بہت سے پورے ہندوستانی میں کھلچل مچ جائے گی، اور یہ جو بنیادی رائٹ انسان کو ہے اس میں فرق پڑ جائے گا کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ لوگوں کا مذہب بدل دے گا. یہ تو صحیح نہیں ہے. اور ہمارا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے لیے مذہبی لحاظ سے بھی غلط ہے یہ بات. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ زبردستی کسی کا مذہب نہ بدلا جائے. مسلمان اسے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بھی ہے یہ، اور مسلمان کے لیے اس کی تعلیم کے خلاف بھی ہے. اسلام کا قاعدہ یہ ہے، اس میں صاف صاف کہا گیا ہے مذہب کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ تو غلط بات ہے. آج جیسا کہ نریندر مودی کی سرکار کو 6 مہینے ہو گئے، سب کا ساتھ سب کے وکاس کی بات کیا تھا، کیا واقعی پہ آج وکاس نہیں؟ دیکھیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ بات تو کرتے ہیں سب کا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا اسٹیپ انہوں نے نہیں لیا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہاں کے جو ویکر سیکشنز ہیں جس میں مسلمان بھی ہیں، دلت بھی ہیں اور شیڈول کاسٹ کے بہت سے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی خاص پروگرام انہوں نے بنایا ہو، ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں. کہیں کہیں انہوں نے پولیٹیکلی ایسی بات کہی ہے کہ بھائی مسلمان جو ہے، ابھی بہار میں یہاں کے ہوم منسٹر نے کہا تھا کہ بھائی واقعی مسلمان پیچھے رہ گئے، ان کو اوپر اٹھنا چاہیے. لیکن کوئی اسٹیپ لیا ہو حکومت نے ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے. کہتے تو ہیں وہ، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ صاحب مسلمان تو اسی ملک میں رہے گا، اسی کے لیے جیے گا، اسی کے لیے مرے گا، ایسی باتیں بھی کہتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی کر دیتے ہیں. لیکن کوئی اسٹیپ انہوں نے لیا ہو، کوئی قدم اٹھایا ہو جس سے ہم کہیں کہ ہاں صاحب یہ کام انہوں نے کیا ہے، اور اسٹیٹس کو یہ ہدایت دی ہے، یہ سرکار نے کیا ہے، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. باتیں تو اچھی کر رہے ہیں وہ، اور اس کی بھی ان کو فکر ہے کہ ان کی سیکولر امیج بنی رہے مودی صاحب کی. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھارمک معاملے میں آئیں گے تو یہ ملک بڑھ جائے گا، تو وہ تو اس سے چھیڑتے نہیں. لیکن اس میں ابھی وہ ایسا کیا ہو کسی کے ساتھ، کسی بھی سیکشن کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے. اور مسلمان چونکہ ہم بڑی اقلیت میں ہیں، آج کوئی بھی گھٹنا اگر ہندوستان یا دنیا پہ گھٹتی ہے تو ہر گھٹنا کے پیچھے آج مسلمان کا نام لیا جاتا ہے. کیا مسلمان واقع پہ آتنکواد ہے یا اسلام اس کو آتنکواد؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہے کئی باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں کتنے واقعات ہو چکے، آپ کے مہاراشٹر میں معلوم ہے، پربھنی میں اور دوسری اور جگہ ہو چکا ہے ایسا، کہ مالیگاؤں میں بھی معلوم ہوا کہ اس میں مسلمانوں کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے دوسرے لوگ موجود ہیں، دوسری پارٹیاں موجود ہیں. تو مسلمانوں کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے نا کہ اگر ایسی بات ہے تو کہیں گے مسلمانوں کا نام کیسے لے سکتے ہیں آپ جب تک ان کے بارے میں معلوم نہ ہو. دوسری یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو اس وقت تک آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے. اور تیسری بات یہ ہے، یہ خود سوچنے کی چیز ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے آتنکواد کہا، چاہے 10 برس 15 برس بعد ہی صحیح، کورٹ نے کہا کہ سب کوئی ثبوت ان کے نہیں ہے،
پھر بھی آپ دہراتے ہیں اسے. جس چیز کو آپ کورٹ میں ثابت نہیں کر سکتے اس کے بار بار کہنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں کچھ لوگوں کو. یہ صحیح نہیں ہے. اور مقدمے کیسز چل رہے ہیں 5 برس بعد 10 برس بعد 15 برس بعد 15 برس کے بعد کورٹ نے کہا کہ سب غلط ہے. وہاں دیر بھی ہوتی ہے. دوسرے یہ ہے اندھیر بھی ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ کئی کے کیس لگا دیتے ہیں. ایک کیس میں چھوٹ جائے تو دوسرا کیس ان کو وہ کیسز ختم کرنے میں وقت لگتا ہے. تو اس طرح جو ہے اتنی چیزیں سامنے آنے کے بعد بھی خود گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, آپ کی میڈیا کو سوچنا چاہیے, آپ جیسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی اتنا ہنگامہ کرنے کے باوجود کورٹ میں ہم ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. آج اعظم واد کے مسئلے کو لے کے یو پی سے ایک قدور نیتا سماجوادی پارٹی کے اعظم خان نے ایک آروپ لگاتے ہوئے کہتے ہیں گاندھی جی کا ہتھیارہ جو ناتھورام گوڈسے ہے وہ سب سے بڑا دیش کا نمبر 1 کا ایک آتنکوادی اور سنگھ کو سب سے بڑا آتنکواد انہوں نے بتایا. دیکھیے یہ بات جو ہے یہ پالیٹکس میں بعض اوقات لوگ سخت الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے عادی نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی گوڈسے نے جو کچھ کیا سارا ہندوستان اس کی مذمت کر رہا ہے. اب اسے چھیڑنا, بہرحال ہندوستان کا کوئی بھی سیکشن ہو گاندھی جی کو احترام کرتا ہے, اس ملک کو آزادی دلانے والا سب سے بڑا لیڈر مانتا ہے. ان کا جس نے قتل کیا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ سب وہ ہیرو ہے, یہ اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہے. تو اسے سوچنا چاہیے. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیرو بن سکتے ہیں, تو یہ راستہ غلط ہے. اب اعظم خان بہرحال پالیٹکس میں ہیں, منسٹر بھی ہیں, ٹکرا رہے ہیں, ادھر سے جواب بھی دے رہے ہیں. ان کو کہا ہے نا کہ ان کو جیل بھیج دینا چاہیے, پاکستان بھیج دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ تو پھر سیاست کی باتیں ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی صورت نہیں ہے. دوسرا آج مہاراشٹر میں اسمبلی چالو تھی, مسلم آرکشکوں کے بارے میں کہیں سے کہیں تک نہیں سوچا گیا. ایک ایجوکیشن کے بارے میں سوچا گیا, ایجوکیشن اگر کوئی لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو سروس لگنا چاہیے, لیکن اس کے بارے میں کوئی آرکشن کے بارے میں نہیں. دیکھیے بھائی اس وقت مہاراشٹر اسمبلی میں جو صورتحال ہے آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی اور شیو سینا شروع میں تو معلوم ہو رہا تھا کہ ٹکرا رہے ہیں, بعد میں حکومت میں سب شریک ہو گئے اور شرد پوار کو بالکل نکال دیا. اور یہ دونوں انہیں آخر وقت تک معلوم ہوتا رہا کہ لڑ رہے ہیں, پھر دونوں ایک ہو گئے. تو اب ان سے مسلمانوں کو یہ توقع بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں کوئی بات کریں گے. حالانکہ یہاں مسلمان جو ہے 12-13% ہیں مہاراشٹر میں, ان کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اگر یہی رویہ رہا تو ظاہر ہے کہ بھی مسلمان کی تائید ان کو حاصل نہیں ہوگی. ویسے بھی تائید ان کی حاصل شاید مشکل ہی سے ہوگی, لیکن آئندہ وہ اس کی توقع نہیں کر سکتے. یہ بھی سوچنا چاہیے حکومت کو, اگر آپ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو دوسری مائنارٹیز بھی ہوشیار ہو جائیں گے. وہ کہیں گے آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر آپ حکومت میں آنے کے بعد آپ کو سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. یہ تو